پیغمبر میں رکھنے کا جواز رکھتے ہو تو ایک مرتبہ حضرت سلمان نے آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں پروردگار میں تیرے محمد کا غلام ہوں، میں علی کی جوتیاں اٹھاتا ہوں، اگر تجھے میری جوتیاں اٹھانا غلام کی محمدی پسند ہے تو میری زبان میں وہ اثر پیدا کر دے کہ زبان چلتی رہے، اشعار نکلتے رہے۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ اگر تجھے محمد کی غلامی کرنا میری پسند ہے، علی کی جوتیاں اٹھانا پسند ہے تو میری زبان میں وہ اثر پیدا کر دے، میری عزت کا مسئلہ ہے، میری عزت کی لاج رکھ لے۔ تو ایک مرتبہ یہ دعا کر کے اب تو سلمان نے بولنا شروع کیا تو ایک شعر نہیں، دو شعر نہیں، ایک لمحے میں فی البدی 250 شعر سنائے، جن کے سر اونچے تھے وہ جھک گئے، جن کے سر غرور سے تکبر سے اونچے تھے، بلند تھے، سب کے سر جھک گئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے سلمان خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں بھی علی کہنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ چونکہ یہ کارنامہ میرے مولا کا ہے، یہ کارنامہ علی ابن ابی طالب کا ہے، یہ کارنامہ ابو طالب کے بیٹے کا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے میں فصاحت و بلاغت و علم کا سمندر سمایا ہوا تھا کہ جب بولنے پر آتا تھا تو دنیا دنگ ہو جاتی تھی، زمین و آسمان حیران ہو جاتے تھے، فرشتہ ملائکہ اپنی نگاہوں کو تاک کر دیتے تھے، اور علی کی گفتگو ختم نہیں ہوتی تھی، سننے والے ختم ہو جاتے تھے، علی کی گفتگو ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایسی ہی ایک منزل آئی نا، اور وہ منزل کو زیادہ دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہج البلاغہ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ کو علی کا بغیر الف کا خطبہ مل جائے گا، بغیر الف کے جو مولا کائنات نے خطبہ کہا ہے۔ کب کہا ہے مولا کائنات نے وہ خطبہ؟ اس وقت مولا کائنات نے وہ خطبہ کہا جب نیم کے جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے چند اشرار اپنی شرارت کو تا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور منصوبہ بندی کیا ہو رہی تھی؟ منصوبہ بندی یہ ہو رہی تھی ایسی کوئی بات پیدا کی جائے کہ علی عاجز نظر آئے، ایسی کوئی بات پیدا کی جائے علی عاجز نظر آئے، ہم سوال کریں علی جواب نہ دے پائے، ہم پوچھیں علی بتا نہ پائیں، ہم کہیں علی خاموش ہو جائیں، ہم سامنے رہیں علی ہمارا سر اونچا رہے، علی اپنی گردن کو جھکا کر اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیں۔ یہ سب بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے فکر کو، اپنے اپنے خیالوں کو، اپنی اپنی انتشار پسند فکروں کو پیش کر رہے تھے۔ انہی پیش کرنے والوں میں ایک نے کہا کہ میں جو پیش کر رہا ہوں، میرے جو خیال میں بات آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ علی اسے کبھی حل نہیں کر سکتے۔ کہ پوچھا کہ بتاؤ آخر تمہارے خیال میں سے کیا بات آئی؟ کہ عربی زبان میں اگر انسان کلام کرے تو اسے بغیر الف کے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، جب تک لفظ الف کا استعمال نہ کرے وہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ ہم سب مل کے جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ یا علی آپ سلونی کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو تب جانے کہ آپ گفتگو کریں مگر آپ کی گفتگو میں لفظ الف نظر نہیں آنا چاہیے، آپ کی گفتگو میں لفظ الف نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں اس بات کو اسی مقام پر روک رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، عرب کی سرزمین پر بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے زبان عربی میں بڑے بڑے اشعار کہے ہیں۔ انہی اشعاروں کا جب مقابلہ اور تقابل ہوا تھا تو تمام عرب کے شعراء کی شاعری کو سامنے رکھ کر 7 شعراء کے کلاموں کو ان میں سے چنا گیا تھا جنہیں اس مقام کے لیے رکھا گیا تھا کہ کائنات میں ان کے جیسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، ان کے جیسی کوئی شاعری نہیں کر سکتا، اور زبان عربی میں کوئی اتنی اعلیٰ بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ 7
قصیدے چنے گئے تھے اور ان 7 قصیدوں کو چن کر کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ان سے بڑا شاعر سمجھتا ہے تو وہ آئے اور ان میں سے کسی ایک کا جواب لے آئے، ان میں سے کسی ایک کا جواب لے آئے، ہم تسلیم کر لیں گے کہ یقیناً ان 7 شعراء سے بھی، ان 7 شاعری کرنے والوں سے بھی کوئی بہت بڑا شاعر ہے۔ عزیزان گرامی، برسہا برس وہ ٹنگے رہے، برسہا برس وہ کعبے کے دیوار پر لٹکے رہے، مگر کوئی عرب نہیں آیا ان کا تقابل کرنے کے لیے۔ اور جب پیغمبر کا نزول ہوا اور پیغمبر اسلام نے قرآن مجید زمانے والوں کے سامنے پیش کیا تو دنیا والوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ ہمارے شاعری سے بلند نہیں ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ یا رسول، آپ ان 7 کے پہلو میں لے جا کر صرف ایک آیت ٹانگ دیجئے اور پورے عرب میں اعلان کرا دیجئے کہ اگر کوئی اس آیت کا جواب لے آئے تو میں بھی سچا نہیں ہوں، یہ کلام بھی سچا نہیں۔ سورہ نہیں، پارہ نہیں، قرآن نہیں، ایک آیت، کوئی اگر اس آیت کا جواب لے آئے تو ہم یہ مان لیں گے کہ یقیناً ان 7 سے بڑا نہ کوئی شاعر ہے، ان 7 زبان عربی میں کہے ہوئے کلام سے بڑا کوئی کلام ہے۔ پیغمبر نے اس کو مرتب کرایا اور کعبے کے دیوار پر وہاں ٹانگا جہاں پر وہ 7 قصیدے ٹنگے ہوئے تھے۔ جب دنیا والوں نے دیکھا اور جنہوں نے وہ قصیدے کعبے کے دیوار پر ٹانگے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو رات کی تاریکی میں آئے، اپنے اپنے قصیدوں کو اپنی بغلوں میں دبایا اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کلام دیکھا کہ حقیقت تو یہ ہے، اس کلام کا جواب ہم تو کیا ہمارے بزرگ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اپنے کلاموں کو لے جا کر اپنے اپنے گھروں میں رکھ دیا جائے۔ اور صبح نمودار ہوئی تو دیکھا تو کعبے کی دیوار پر صرف قرآن کی آیت ٹنگی ہوئی تھی، کوئی قصیدہ نظر نہیں آیا، کسی کا کوئی شعر نظر نہیں آیا۔ اے عزیزان گرامی، اب مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جب دنیا قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکی تو علی تو قرآن ناطق ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ توجہ نا عزیزان گرامی، جب ایک قرآن کی آیت کا پوری دنیا عرب مل کر ایک جواب نہ لا سکی تو پھر یہ پوری دنیا مل کر علی کا کیا جواب لائے گی؟ اس لیے کہ علی تو قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے، یہ خاموش رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی تاریخ کی بات فضول نہیں ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور پوشیدہ رہتی ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، خاموش رہتا ہے، بیچارہ بولتا ہی نہیں، جو چاہے اٹھا لو، جو چاہے پڑھ لو، نہ پڑھو اپنے تاکچوں میں لے جا کر رکھ دو، خاموش بیٹھا رہتا، کبھی شکایت نہیں کرتا، کبھی شکوہ نہیں کرتا، کیا بھائی 2 سال پہلے خرید کے لائے تھے، اب تک میں وہیں بیٹھا ہوا، کبھی تو مجھے اٹھاؤ وہاں سے، کبھی نہیں کہتا، خاموش۔ قرآن صامت ہے یہ، قرآن صامت ہے یہ۔ علی کیا ہے؟ قرآن ناطق۔ ناطق کے معنی بولنے والا، علی بولنے والا قرآن ہے، علی بولنے والا قرآن ہے، علی بولنے والا قرآن ہے، علی بولنے والا قرآن ہے۔ میں نے تاریخ میں بڑا غور کیا کہ آخر یہ حسبنا اللہ کا نعرہ کیوں بلند کیا گیا، حسبنا اللہ کے نعرے میں آخر کمال کیا پایا جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کو سامنے رکھ کر دیکھا کہ علی کو کیوں چھوڑ دیا امت نے، قرآن کو کیوں اپنا لیا امت نے، اس لیے کہ یہ خاموش رہتا ہے، علی بولتا ہے۔ یہ خاموش رہتا ہے، علی بولتا ہے۔ اس کے سامنے جو چاہے کر لو، اس کے سامنے جو چاہے کر لو، آپ کے تاکچے میں رکھا رہے گا، یہ کسی کو نہیں روکتا۔ بابا شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، یہ کرنا حرام، وہ کرنا حرام، یہ خاموش رہتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بولتا جب تک اسے اٹھا کر کھولا نہ جائے، یہ خود سے نہیں بولتا۔ لیکن علی ہائے 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 ہائے،
علی ہر جگہ